ہے۔ اچھا، کچھ بیماریاں ہمیں اور بتائیے جو کہ آپ سمجھتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو بیماریوں کی سب سے یعنی بہت سی بیماریاں کانسٹیپیشن سے، قبض سے نکل رہی ہیں۔ جی ہاں، تو کن چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری قبض ٹھیک ہوگی تو عمومی طور پہ ہمیں وہ بیماریاں بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گی؟ جی ہاں بالکل۔ سب سے پہلے تو گیسٹرک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے گیسز ہو جاتی ہیں، پھر سر درد ہے، پیلپیٹیشن ہے، اس کے علاوہ بواسیر، پائلز یا ہیمورائڈز، بادی ہو یا خونی، یہ دونوں ہو سکتی ہیں۔ بواسیر کا جب بر وقت علاج نہیں ہوتا تو پھر آگے چل کر اس سے فشر پیدا ہو جاتا ہے۔ فشر ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ آ جاتا ہے، کٹ آ جاتا ہے جی۔ فشر کا جب بر وقت علاج نہیں ہوتا تو اس سے فسچولا پیدا ہو جاتا ہے، پورا وہ اندر ہول بن جاتا ہے جی، وہ باقاعدہ اندر ایک سرنگ کی طرح ایک نالی جو ہے وہ کہیں اور باہر جا کے نکلتی ہے اور جس میں ہر وقت پیپ بھری رہتی ہے جی، اور ایک پھوڑے نما شکل میں وہاں پہ بن جاتا ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور میرے اپنے نالج میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ایز اے پیشنٹ آئے اور بتایا اپنی ہسٹری کہ ہم اس کا ہر 1 سال 2 سال یا 3 سال بعد آپریشن کراتے ہیں اور وہ پوری جگہ وہاں سے کاٹ بھی دیتے ہیں، ایون دین وہ جگہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو قبض کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ بہت زیادہ ایسی خواتین میں ہم نے دیکھی ہے جن کا ابھی جیسے ان کا بچہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہیں، اس ٹائم فریم میں پہلے 3-4 ماہ میں بچے کی پیدائش کے بعد بہت زیادہ کانسٹیپیشن رہتی ہے اور اس میں بھی خوراک کا خیال شاید نہیں رکھا جاتا۔ جی ہاں، اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری موومنٹ کم ہو جاتی ہے، تھوڑا بیٹھنا پڑتا ہے یا اس کے تکلیف کی وجہ سے اتنا زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہوتا، اور کچھ پیٹ کا اپنا سٹرکچر بھی چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندر ساری آنتوں کی جو ہے وہ سیٹنگ بھی ایک طرح سے بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ ہماری غذا کا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا جس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زچہ کے لیے اسپیشلی ہائی فائبر فوڈ ہونی چاہیے، کھانا بہت اطمینان کے ساتھ چبا کے کھائیں، اور کھانے کے ساتھ تو نہیں لیکن کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کریں، اور پانی کی مقدار تھوڑی عام دنوں سے زیادہ کر دیں۔ ہمارے تو لوگ دیتے نہیں ہیں پانی کے، شاید پیٹ بڑھ جائے گا۔ ابلا ہوا پانی ہو یا صاف ستھرا پانی ہو تو اس کو میں تو سمجھتی ہوں 2 جگ اس زچہ کو پینے چاہیے ڈیلی۔ میرے اپنے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو میں ہر روز 1 مٹکے جتنا پانی ابال کے اس کو رات کو ہم ٹھنڈا کرنے رکھ دیتے تھے اور صبح اس کو اس میں چھان کے بھر لیتے تھے، اور میں دن میں 1 مٹکا پورا پی جایا کرتی تھی۔ پیاس بھی بہت لگتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ بلڈ لاس ہوا ہوتا ہے اور فوری طور پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو پانی سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے ہاں اگر پانی پیا بھی جاتا ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا کچھ دار چینی اور کیا کچھ ڈال کے، وہ اجوائن کچھ ڈال کے، تو اس سے سم ٹائمز اور زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یا بچے کو پھر دودھ نہیں موافق آتا۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ پانی کا ہی استعمال کریں۔ بہت زیادہ اگر ہے تو صرف ایک چیز کوئی ڈالیں، اگر دار چینی ڈالنی ہے تو تھوڑی سی ڈال لیں۔